السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز بھی آپ تک آتی رہیں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ آج کل عشق مرشد ڈرامہ بہت ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے، بہت ہٹ جا رہا ہے، سبھی سے بہت دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ڈرامہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی بہت دلچسپی سے دیکھا جا رہا ہے۔ کپل شرما کا ایک انٹرویو ہوا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ میں یہ ڈرامہ بہت شوق سے دیکھتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پچھلے 2 سال سے ایک کتاب لکھ رہا ہوں، مگر جیسے ہی میں شروع کرتا ہوں تو کوئی نہ کوئی پاکستانی ڈرامہ آ جاتا ہے تو میں اسے دیکھنے لگتا ہوں، مگر آج کل تو عشق مرشد عروج پر ہے۔ میں اور میری وائف دونوں مل کر اس ڈرامے کو بہت انجوائے کرتے ہیں۔ چلیے اب آتے ہیں ڈرامے کی طرف۔ تو ڈرامے کی آج کی ایپیسوڈ میں پہلے تو فضل بخش نے سکینہ اور شبرا کی پھپھو کی عقل ٹھکانے لگائی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچی، یعنی کہ اسے فضل بخش نے کڈنیپ کر کے رکھا ہوا تھا، جیسے ہی وہ گھر پہنچی تو پہنچتے ہی اپنے بھائی کے پاس گئی، یعنی سلمان صاحب کے پاس گئی، خوب ہلا گلا کیا، خوب معافیاں تلافیاں کی، اوور ایکٹنگ کی، بہت سے ڈرامے کی، ہاتھ جوڑ کے سب سے معافیاں مانگی، صفیہ سے بھی معافی مانگی، حالانکہ ایسا کر دیا کہ جوتا اتار کے صفیہ کے ہاتھ میں دے دیا اور بولا مجھے تم مارو، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں بہت غلط تھی۔ سارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ سلمان صاحب بھی بہت زیادہ حیران تھے کہ یہ سب کیسے ہوا۔ تو سکینہ کی پھپھو کی زبانی بات تھی کہ انہیں کسی فرشتے نے ڈرایا ہے، انہیں ان کے والد صاحب اور والدہ صاحب نے خواب میں آ کر بولا ہے کہ اپنے بھائی کا دکھ بانٹو، اسے تنگ کیوں کر رہی ہو۔ چلیں، شبرا یہ سارا ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور دیکھتے ہوئے مسکراتی ہے، ہنستی ہے کہ آج پھپھو کو کیا ہو گیا، اور دل ہی دل میں یہ بھی سوچتی ہے کہ یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی فضل بخش کا ہاتھ ہے، یعنی یہ کام اسی نے کیا ہے۔ دوسری جانب فضل بخش صاحب بھی بری طرح پھنس چکے ہیں۔ انہیں مہرین دعوت پہ بلاتی ہے، فضل بخش نہیں پہنچتا، اس صورت میں مہرین اس کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ جب گھر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ گھر پر بھی نہیں ہے، تو اتنے میں فضل بخش اسے فون کرتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارے گھر پہ ہوں۔ تو مہرین اپنے گھر واپس آتی ہے، وہ کھانا کھاتے ہیں، تو مہرین اپنی طرف سے محبت کا اظہار کرتی ہے، اسے بتاتی ہے کہ اس کے ماما آپ کے اور میرے ماما بابا ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ فضل بخش سمجھ جاتا ہے، مگر ساتھ ہی فضل بخش کا موبائل بج پڑتا ہے، فضل بخش کا بانڈا پھوٹ جاتا ہے، تو فضل بخش باتوں کو گول مول کر کے بات ڈرائیور پہ ڈال کے بات گما دیتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ موبائل ڈرائیور کا ہے اور ڈرائیور چلا رہا تھا، میں نے اس سے لے لیا تاکہ اس کو پنش کر سکوں۔ بہرحال اتنے میں سکینہ اور شبرا بھی خوش ہو جاتی ہیں کیونکہ پھپھو مان جاتی ہیں۔ شبرا فضل بخش کو فون کرتی ہے اور سارا ماجرا سناتی ہے کہ پھپھو نے ایسے ایسے کامیڈی کی، تو فضل بخش کہتا ہے کہ اس کمبخت عورت کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ شبرا فضل بخش سے کہتی ہے یقیناً یہ تم نے ہی کچھ کیا ہے۔ فضل بخش کہتا ہے ہاں میں نے بہت سے ورد کیے ہیں۔ بہرحال شبرا اس سے کہتی ہے کہ چلو تمہاری تو ٹریٹ بنتی ہے۔ فضل بخش اس سے کہتا ہے ہم اسی ہوٹل میں ملیں گے جہاں ہم پہلے ملے تھے۔ فضل بخش گاؤں پہنچتا ہے، وہاں جا کر اسی ہوٹل میں ٹھہرتا ہے جہاں سکینہ شبرا سے ملا ہوتا ہے، مگر شبرا کے پہنچنے سے پہلے ہی فضل بخش سو رہا ہوتا ہے۔ شبرا جاتی ہے، اس کے پاس بیٹھتی ہے، مگر دیکھتی ہے کہ فضل بخش سو رہا ہے تو وہ واپس اٹھ کے جانے لگتی ہے۔ جیسے ہی جانے لگتی ہے تو فضل بخش کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ فضل بخش شبرا کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، شبرا بھی خاصی خوش ہوتی ہے اور فضل بخش سے کہتی ہے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں، مجھے تم اچھے لگتے ہو۔ یہ بات سن کر تو فضل بخش کے دل میں لڈو پھوٹ جاتے ہیں۔ بہرحال وہیں پہ وہ چائے پیتے ہیں، اس کے بعد سلمان صاحب کے آفس میں جاتا ہے، فضل بخش یعنی اپنے کام پر جاتا ہے، وہاں پر بھی اس کا بانڈا پھوٹ چکا ہوتا ہے۔ اس کا کولیگ جو اس کا کام کر رہا ہوتا ہے اس سے کہتا ہے کہ میں نے سلمان صاحب کو بتایا تھا کہ تم گاؤں گئے ہو، تمہاری سسر کا کوئی مسئلہ ہے۔ اس پہ فضل بخش سے کہتا ہے تم خاصے گدھے، بے وقوف اور الو کے پٹھے ہو۔
وہ اسے کہتا ہے اچھا تو میں بھی تمہیں بتاتا چلوں کہ تمہارے سسر صاحب جو نہیں مان رہے وہ سلمان صاحب ہیں اور تم شبرا سے محبت کرتے ہو۔ اسے کہتا ہے نہیں نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، مگر کیونکہ آپ فضل بخش سمجھ جاتا ہے کہ اسے کہانی کا پتہ چل چکا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کیسے، تو وہ اسے بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا تھا، تم شبرا کا نام لے رہے تھے اور شبرا سلمان صاحب کی بیٹی ہے۔ اس پر بھی فضل بخش پھنس جاتا ہے، مگر پھر باتوں کو گول مول کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے، مگر تم تو میرے دوست یار ہو، تم کسی کو یہ بات مت بتانا۔ یہاں بھی معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بہرحال سکینہ کی کہانی تو سلجھ چکی ہے، اب خدا جانے فضل بخش اور شبرا کا کیا ہوگا، کیونکہ شامیر سکندر کا رشتہ مہرین کے ساتھ ہو سکتا بھی ہے اور نہیں بھی، کیونکہ ان کے والدین یہی چاہتے ہیں، اور فضل بخش صاحب جس سے محبت کرتے ہیں یعنی کہ شبرا، اور شبرا کے والد صاحب اصولوں کے سخت ہیں اور وہ کسی بھی اصول پر پورا نہیں اتریں گے کہ فضل بخش جیسا ہو، کیونکہ فضل بخش سب چیزیں ان کے اپوزٹ کر رہے ہیں۔ چلیں یہاں ان دونوں کا اینڈ کیا ہوگا، اگر آپ اس بارے میں کوئی رائے رکھتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں تاکہ ہمیں آپ کی قیمتی رائے ملتی رہا کریں۔ باقی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔